سوپان کا غم، غموں کی بھیڑ میں یوں معتبر حسین کا غم، اسی مراد کے صدقے جنم لیا ہم نے، اسی مراد کے صدقے جنم لیا ہم نے، کرے گا عمر ہماری بسر حسین کا غم، غموں کی بھیڑ میں یوں معتبر حسین کا غم، اگر زمین سے ہجرت کا مرحلہ آئے، اگر زمین سے ہجرت کا مرحلہ آئے، تو لے کے جائیں گے ہم چاند پر حسین کا غم، غموں کی بھیڑ میں یوں معتبر حسین کا غم۔ اور آخری شعر، زمیں پہ فطرت گریا نے زندگی سے کہا، زمیں پہ فطرت گریا نے زندگی سے کہا، بشر کی آنکھ کا پہلا ہنر حسین کا غم، غموں کی بھیڑ میں یوں معتبر حسین کا غم، غموں کی بھیڑ میں یوں معتبر حسین کا غم، صدی صدی کی مسلسل خبر حسین کا غم، غموں کی بھیڑ میں یوں معتبر حسین کا غم۔ نعرہ صلوات۔ محمد علی بیت محمد صلوات۔ درود پڑھے محمد علی محمد۔ سلام کی چند شاہ پیش کر رہا ہوں برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ ہے اہل عزا شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، اے اہل عزا شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، یہ راہ روے جادے شبیر بیچارے، یہ راہ روے جادے شبیر بیچارے، جانا ہے کہاں اور کہاں دیکھ رہے ہیں، اے اہل عزا شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، اور ہے پیش نظر اپنے عزاداری شبیر، ہے پیش نظر اپنے
فقط نصرت شبی، ہم اس میں کہاں سود و زیاں دیکھ رہے ہیں، اے اہل عزاشان، اور ہے دشمن حیدر کو بھی جنت کی تمنا، ہے دشمن حیدر کو بھی جنت کی تمنا، سردار جوانان جناں دیکھ رہے ہیں، اے اہل عزا۔ آتی ہیں سر فرش عزا فاطمہ زہرا، آتی ہیں سر فرش غزا فاطمہ زہرا، ہر آن شہ کون و مکان دیکھ رہے ہیں، اے اہل عزاشان، سادات کے خیمے ہیں عزا خان ہمارے، سادات کے خیمے ہیں عزا خان ہمارے، اٹھتے ہوئے خیموں سے دھواں دیکھ رہے ہیں، اے اہل عزاشان کے زمان دیکھ رہے ہیں، اور ہوں بازوئے زینب کے وہ رخسار سکینہ، ہو بازوئے زینب کے وہ رخسار سکینہ، سب اجر رسالت کے نشان دیکھ رہے ہیں، اے اہل عزاشان کے زمان دیکھ رہے ہیں۔ آمد صاحب الزمان علیہ السلام صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ سلام سے پہلے صرف 2 شعر ماتم کے فضائل میں۔ معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، ہو گیا درد دوا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، کب میرے لب پہ فقط دعوی آلیتنی ہے، عشق ثابت بھی کیا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ ایسا اور شکر اس نے
عظما کا تھا واجب مجھ پر، بس میں سجدے میں گرا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ہے سلام کی چند اشعار۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا تم جو زلفیں سوار کرتی تھیں، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا، سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا، کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو پتھر نہیں ملا
بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ ایک بار پھر صلوات ارشاد فرمائیں۔ دعا ہے مولا پنجتن پاک یہ شاہ جی کی صفحہ زا بچھائی قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کا یہاں پہ آنا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے، میں کلام دیکھ لوں کہاں گیا۔ مولا حسین کی شان میں میں جی رہا ہوں، میرے زندگی حسین سے ہے، میں جی رہا ہوں، میری زندگی حسین سے ہے، دل و نگاہ کی سچی خوشی حسین سے ہے، دل و نگاہ کی سچی خوشی حسین سے ہے، وفا خلوص محبت سے سلام کرے، وفا خلوص محبت سے سلام کرے، کہ جس بھی شخص کی اب دوستی حسین سے ہے، یزیدیوں سے حسینیوں کی کبھی بنی ہی نہیں، یزیدیوں سے حسینیوں کی کبھی بنی ہی نہیں، بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے، بنے بھی کیسے کہ جب دوست
واسطے حسین سے ہے. حسین کرتے نہ سجدہ تو پڑھتا کون نماز. حسین کرتے نہ سجدہ تو پڑھتا کون نماز. جہاں کہیں بھی ہے اب بندگی حسین سے ہے. محبت حسین علیہ السلام صلوات. نماز روزہ حج و زکوٰۃ دور کی بات. نماز روزہ حج و زکوٰۃ دور کی بات. میری تو زندگی اور موت بھی حسین سے ہے. قابل غور شعر ہے. جلا گیا ہے 72 چراغ علم و عمل. جلا گیا ہے 72 چراغ علم و عمل. جہاں میں چاروں طرف روشنی حسین سے ہے. میں جی رہا ہوں میری زندگی حسین سے ہے. دل و نگاہ کی سچی خوشی حسین سے ہے. اللہ نعرہ
سے پہلے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم اللہ، محمد و آل محمد کا عظیم اللہ بانیان کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول۔ بانیان نے اس مقصد کے لیے اس نیاز کا مجلس کا اہتمام کیا ہے، محمد و آل محمد کا کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ جس نے بھی ذاکرین نے پڑھا، مجھ حقیر کا پڑھا، اس کا ثواب کثیر کر کے محمد و آل محمد کا کریم اللہ افتخار شاہ جی قبلہ کے خاندان کے جتنے جملہ مرحومین ہیں سب کے نام اعمال میں درج کریں۔ حاضرین محفل کی شرعی حالات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مال پریشان ہے مالک سب کی پریشانی دور فرما، بے اولاد کو اولاد میری نصب فراز فرما، بے روزگار کو اچھے روزگار عطا فرما۔ ہمارے حقیقی وارث قائم آل محمد کے ضرور میں تشریف، قائم آل محمد کی زیارت سے مشرف، قائم آل محمد کے ناصران میں شامل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین 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 یا رب العالمین۔ درود پڑھ لیجیے بلکہ دعا میں نے اس لیے مانگی کہ بعد میں شاید ٹائم نہیں ملتا مجھے اس کا، کیونکہ زیادہ بھی ہے تو پریشان تو نہیں بیٹھے۔ یہ جو آیت میں نے آج پڑھی ہے اپنی گفتگو کے موضوع کے لیے، یہ آیت آپ نے لاکھوں دفعہ بلکہ سینکڑوں دفعہ تو سنی ہوگی علماء سے کم از کم، بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس موضوع کو رکھنے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کوئی پریشانی درود پڑھیں جی مل کے بابا سے۔ اب ٹھیک ہے آواز؟ تو اس میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ کافی دفعہ اکثر اوقات مجالس پڑھتے ہوئے اس موضوع کے اوپر میں نے 1-2 جملے کہے، اور ہر دفعہ میں یہی کہہ کے گزر جاتا تھا کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں پوری مجلس اس موضوع پہ پڑھوں گا۔ تو آج انشاءاللہ عمر ہے تو پوری مجلس اسی موضوع پہ پڑھی جائے گی۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا کلپ لوگوں نے چلایا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ بات کرنی پڑی۔ میری نظروں سے بھی گزرا، میرے موبائل میں بھی موجود ہے۔ میں نے تو کلپ 30-35 سیکنڈز کا میں نے سنا، اس میں جو ہے وہ کسی نے آغا نسیم عباس رضوی صاحب کے حوالے سے وہ کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے، جس میں آغا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ میں نے اتنا جملہ سنا ان کا، پوری تقریر میں نے نہیں سنی ان کی، کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جس پر آ کر البرٹ آئنسٹائن نہ ہی مسلمان ہوا بلکہ وہ شیعہ بھی ہو گیا۔ شاید آپ لوگوں کی نظروں سے بھی یہ گزرا ہو۔ تو آغا نسیم عباس رضوی صاحب تو بڑے ذمہ دار آدمی تھے، مولا ان کو غریق رحمت فرمائے، ہمارے قوم کے بہت بڑے جو ہے وہ خطیب تھے۔ کم از کم میں ان کے بارے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آغا نسیم عباس رضوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کم از کم ان کو دیکھ کے یہ ضرور لگتا تھا کسی قوم کا کوئی پڑھا لکھا بندہ ممبر پہ کھڑا۔ تو وہ اب دنیا میں نہیں ہے، تو ان کا کلپ اپلوڈ کیا جا رہا ہے، مختلف لوگوں کے اس میں جو کمنٹ آ رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ جو البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں، یہ جو جرمن جو ہے وہ سائنسدان تھا، اس کے بارے میں یہ بہت ساری کنٹروورسیز ہیں ہسٹری میں، اس کی جو ہے وہ ریلیجیس بلیفس کے بارے میں دیر آر لاٹ آف کنٹروورسیز، اور اس میں سے ایک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے جو ہے وہ کنٹروورسی ہوئی، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے ایک بڑی معروف، جو لوگ اب پڑھے لکھے بیٹھے میرے سامنے ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ان پڑھ بندے کو آسٹریلیا میں آنے نہیں دیتے، تو ایک بڑی مشہور اس کی تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ٹھیک ہے۔ اس میں اس نے ایک ایکویشن دی تھی E=mc²، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر یہ جو ہے وہ یہ اس قسم کے ابہام جو وہ پیدا کیے گئے، کیونکہ اس نے، اور اس کے بارے میں ایک دو اور چیزیں بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد سائنسدان ہے جس کی آن ڈیسک موت ہوئی، یہ آن ڈیسک مر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں لکھ سکا، پتہ نہیں کیا لکھنا چاہتا تھا۔ اور دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ اس نے ہسٹری میں بہت ساری چیزیں جو پروو کی ہیں، اس نے میتھمیٹیکلی پروو کی ہیں، پریکٹیکلی نہیں کی۔ تو E=mc²، یعنی اس نے بتایا کہ اگر انرجی کو کیلکولیٹ کرنا ہے، پریشان تو نہیں بیٹھا، میں نے کوئی لمبی چوڑی فزکس نہیں پڑھنی، میں بس آغا صاحب کا جملہ کلیئر کر کے آگے بڑھوں،
انرجی کو وہ کہتا ہے اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو میٹر مادہ اگر ویلاسٹی آف لائٹ یعنی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ رفتار کے ساتھ اگر وہ چلے نا تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے. تو یہ جب اس نے ایکویشن دی تو پھر اس کے جو ہے وہ بڑے سارے سوالات کھڑے ہو گئے. اس نے کہا اس کی کوئی ایگزامپل جو ہے وہ پیش کی جائے. تو اس کا ایک شاگرد تھا, اس نے اس کو مشورہ دیا کہ یار مختلف مذاہب کی کچھ مختلف قسم کی اسپرچل پرسنالٹیز ہیں, ان کے بارے میں پڑھو, شاید تمہیں کوئی مثال مل جائے. تو جو ہے تو پڑھتے پڑھتے اس کی نظروں سے واقعہ معراج گزرا. واقعہ معراج جو گزرا تو اس نے کہا اس سے بڑی اگزامپل اور کون سی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی رات میں پانی بھی چلتا رہا, بستر بھی گرم رہا, اور حضور عرشوں کی سیر کر کے واپس زمین پر آ گئے. لیکن جب اینڈ پہ وہ پہنچا, کیونکہ ہمارے اہل سنت کے برادران کی بہت سارے اس میں ایسے بھی علماء موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف معراج جو ہے وہ روحانی تھا, جسمانی نہیں تھا. تو اس نے جب پڑھا کہ یہ صرف روحانی تھا, اس نے کہا میرا تو مقصد فیل ہو گیا, کیونکہ میں تو روح تو میری بھی پرواز کرتی ہے. ہم بھی سوئے سے کبھی امریکہ پہنچ جاتے ہیں, کبھی انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں, کبھی جرمنی پہنچ جاتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو پھر روح جس میں اندر واپس آ جاتی ہے. تو اس نے کہا یہ اگر صرف روحانی ہے تو پھر تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ اسلام میں ایک اور بھی مکتبہ فکر ہے جس کو شیعہ ورژن آف اسلام کہا جاتا ہے, تو ان کے بارے میں پڑھو. تو اس نے جب ہماری کتب کو پڑھا تو اس نے دیکھا کہ یہ معراج جو ہے جسمانی تھا, اور پھر وہ مطمئن ہو گیا. اور اس نے بہت سارے خطوط لکھے پھر, جس میں سے تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 کے قریب اس نے خط لکھے آ گئے حسین بروجردی جو ایران کے اس وقت کے عالم دین تھے, اور ان سے اس نے پوچھا, اور آ گئے حسین بروجردی اس کو بتاتے رہے جرمن میں ٹرانسلیٹ کر کے, اور ساتھ اس کو بتایا کہ یہ جو چیزیں تو آج بتا رہا ہے نا, 1400 سال پہلے میرا مولا بتا گیا. تو یہ جو چیزیں تو آج ایکسپلین کر رہا ہے 1400 سال پہلے میرا مولا بتا چکے ہیں نہج البلاغہ میں. اس نے خواہش کا اظہار کیا, اس نے کہا وہ نہج البلاغہ کے خطبے مجھے ذرا ٹرانسلیٹ کر کے بھیجے نا, میں اس کو پڑھوں. تو وہ جب انہوں نے خطبے بھیجے اس نے پڑھے, اور پڑھنے کے بعد اب یہ آف دا ریکارڈ بات ہے, آن دا ریکارڈ نہیں ہے, آف دا ریکارڈ ہے. کہتے ہیں ایران کے میوزیم میں آج بھی وہ خط اس کا پڑا ہوا ہے, انگلینڈ کے لنڈن کے کسی میوزیم میں بھی پڑا ہوا ہے, کہ اس نے آخری خط میں یہ لکھا کہ میں نہج البلاغہ کے خطبے پڑھنے کے بعد میں اسلام کو ایز اے مذہب بھی قبول کرتا ہوں, پھر اسلام میں میں شیعہ مذہب کو قبول کرتا ہوں. تو اس لیے یہ جو ہے وہ ایک کنٹروورسی اس کے بارے میں جو ہے وہ رائج ہوئی کہ اس نے شاید اسلام قبول کر لیا. تو اس موضوع پر وہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب نے بات کیا, حالانکہ یہ اس کا کوئی پس منظر ہے, ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا, تو آیت میں دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھتا ہوں, کہیں آپ لوگ جو ہے وہ آیت بھول نہ گئے. ویسے بھولنے والے نہیں. 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اچھا, یہ بھی اس کی تھیوری یہاں پہ بھی پروو ہو جاتی ہے کہ جب مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے نا تو پھر وہ وقت کو کنٹرول کر لیتا ہے. اور اس کی مثال اسی واقعہ معراج میں ملتی ہے کہ حضور نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو نماز پڑھی. اب وہ کیا حضور نے سنت نماز پڑھا رہی تھی یا واجب نماز پڑھا رہی تھی؟ یہی تو ہمارا اختلاف ہے نا تراویح پڑھنے والوں کے ساتھ. قرآن پڑھنا تو کوئی گناہ نہیں نا, لیکن سنت نماز با جماعت نہیں ہوتی. قرآن تو ساری رات پڑھو لیکن سنت نماز با جماعت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے پھر حضور نے سنت نماز تو نہیں پڑھائی, تو پھر واجب پڑھائی تھی.
تو جو نبی موجود ہی نہیں، واجب صرف بالغ پہ، عاقل پہ اور زندہ پہ. تو اگر نبی دنیا سے جا چکے ہیں ظاہری طور پہ تو پھر واجب نہیں بنتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے وقت کو کنٹرول کر لیا تھا. حضور اپنے عہد میں پڑھ رہے تھے، ہر نبی اپنے اپنے عہد میں پڑھ رہا. اسی لیے اس معراج کی آیت کو سبحان اللہ سے شروع کیا ہے اللہ نے، کیونکہ سبحان اللہ بولا جاتا ہے مقام تعجب. جہاں پر کوئی بات عجیب لگے نا، آپ کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتے ہو، کوئی خوبصورت پھول دیکھتے ہو، کوئی خوبصورت اللہ کی مخلوق دیکھتے ہو، تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ. دنیا تو اس کی تسبیح کرتی ہے، وہ خود اپنی تسبیح کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. اب ایک تو یہ بات ہے کہ وہ خود اپنی تسبیح کیوں کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرش سے اودنا تک یہ میرے نبی کا مقام ابدیت ہے. فرمایا اسرا بے عبدہ، بے نبی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بے عبدہ ہی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. تو فرش سے اودنا تک جس کا مقام ابدیت ہے، اس کا مقام نبوت کہاں ہوگا؟ اور پھر اس کا مقام رسالت کہاں ہوگا؟ اور پھر اس کا مقام ولایت کہاں ہوگا؟ نہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا اللہ کو کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میں عزیز بھی ہوں، میں قدیر بھی ہوں، میں صاحب قدرت ہوں. کہا نہیں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں. انہو هو السمیع البصیر. میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں آج اپنی تقریر کا، مجھے یقین ہے کہ میرے لفظ زمین پر نہیں جائیں گے. کہا انہو هو السمیع البصیر، میں سننے والا بھی ہوں، میں دیکھنے والا بھی ہوں. یا تو 73 فرقے کے مسلمان مل کر اس آیت کو قرآن سے باہر نکال دو، نہیں تو پھر جب تک یہ آیت قرآن میں ہے گردن پہ قدم رکھ کے منواؤں گا میں کائنات عالم کے ہر کلمہ گو سے کہ اللہ کا سمیع و بصیر کہنا اس امر کی دلیل ہے کہ وہاں پر میرے نبی نے باتیں کسی اور سے کی ہیں، اللہ سنتا رہا. حضور نے باتیں کسی اور سے کی ہیں، اللہ سنتا رہا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں آج کوئی لمبے چوڑے واقعات نہ آپ کو سناؤں، ویسے تو بڑی پڑی ہیں کتابیں واقعات سے. میں آپ کو معراج کے کچھ اسرار سناؤں اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے تو. چلے زمین سے، بس زمین کی بات ہوتا اور پہنچ گئے سدرۃ المنتہا. سب جانتے ہیں رکنے والا رک گیا، اور حضور نے 1 2 3 قدم آگے بڑھے، رکے، مڑ کے دیکھا، فرمایا جبریل آ نا. اس نے کہا نہیں سرکار، میری انتہا یہی ہے، اس سے آگے بڑھا تو جل بھی جاؤں گا اور مر بھی جاؤں گا، جل بھی جاؤں گا اور مر بھی جاؤں گا. یہی لفظ مامون کے دربار میں تمہارے 8ویں امام نے کہے. صحابی اٹھ کھڑا ہوا، نام تھا عمران صحابی. اس نے کہا مولا میرا ایک سوال ہے. فرمایا پوچھو. اس نے کہا مولا کیا آپ کی جد کو یہ خبر نہیں تھی کہ جبرائیل اس سے آگے نہیں جا سکتا؟
فرمایا میری جد کو تو جبریل کی ہلکت سے بھی پہلے خبر تھی. کہا پھر اگر بلانا ہی تھا تو اسی جگہ پر کہہ دیتے کہ آ, پہلے 1 2 3 قدم آگے بڑھے اور پھر رکے, پھر کہا آ. مسکرائے مولا اور مسکرا کے فرمایا جب میرے نانا زمین سے چلے نا تو جبریل ساتھ تھا. میرے نانا براق کی زین پر سوار تھے. جبریل دل ہی دل میں اترا رہا تھا کہ کیا مقام ہے میرا کہ آج میں آخری نبی کے سردار انبیاء کے سفر میں اس کا رہنما بن کے جا رہا ہوں. میں حضور کو آسمانوں کی سیر کروا رہا ہوں. میں آسمانوں کی سیر کرواتے کرواتے حضور کو آگے لے کر جا رہا ہوں. جبریل دل ہی دل میں اترا رہا تھا. جب میرے نانا نے کہا نا آ تو اس نے کہا کہ جل کے مر جاؤں گا. تو میرے نانا نے کہا پھر توبہ کرو سکینے سے کہ تم ہمیں لے کے آئے ہو, تم ہمیں لے کے نہیں آئے, ہم تمہیں لے کے آئے ہیں. جو لوگ خطابت کی باریکیوں سے آشنا ہے, میں اپنے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, یہ کتاب میں نہیں ہے, میں اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں. اگر میں حضرت جبرائیل کی جگہ پہ ہوتا تو میں چلا جاتا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں یہاں پہ مجلس پڑھنے آیا ہوں, تو میں جب پہنچا تو شاہ جی قبلہ اور زہیر دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ زہیر نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی طرح. میں نے کہا میں ابھی گاڑی پارک کرتا ہوں. تو یہ دونوں شاید میری وجہ سے اگر باہر آ گئے, دونوں باہر کھڑے ہوئے تھے. اب میں آیا, مجھے ملے, استقبال کیا, میرے بڑے استقبال کیے گئے. یعنی مثال کے طور پہ قالین بچھا دیتے یا کوئی اور استقبال کر دیتے. اب میرے ساتھ وقار گوندل صاحب بھی موجود تھے, میں اور یہ دونوں اکٹھے آئے. اب میں اندر گھر کے انٹر ہونے لگوں اور شاہ جی قبلہ مجھے کہ نہیں قبلہ آپ آ جائیں, وقار گوندل کو رہنے دیں, آپ اندر آ جائیے, وقار گوندل کو یہاں سے ہی واپس بھیج دیں. تو توہین کس کی ہے؟ وہ تو میرے ساتھ آئے تھے. فرشتہ وہی کرتا ہے جتنا اس کو کہا جاتا ہے. اگر چلا جاتا تو حضور کی رحمت کی وجہ سے بچ جاتا. حضور کی رحمت کی وجہ سے بچ جاتا. یہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, ٹھیک, کیونکہ میرا تعارف میرا عقیدہ ہی ہے. تو سدرۃ المنتہا پہ رکنے والا رک گیا, تو حضور نے کیا کیا, واپس آ گئے مکے. واپس تھوڑا تھوڑا بولے نا میرے ساتھ, مجھے پتہ چلے میرے ساتھ ساتھ ہو. واپس مکے آ گئے نہیں, آگے گئے کہاں تک, عرش مولا تک, اودنا تک, ننگے پاؤں گئے, جوتیوں سمیت گئے. تو میری طرف سے جا کے کسی عالم دین سے پوچھنا نا کہ جہاں پر جبرائیل کی سوچ نہیں جا سکتی, مجھے قسم ہے رب محمد کی, جبرائیل تو کیا اودنا تک حضرت جبرائیل کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. تو جہاں حضرت جبرائیل کی سوچ نہیں جاتی وہاں حضور کی جوتی جاتی ہے. جہاں حضرت جبرائیل کی سوچ نہیں جاتی وہاں حضور کی جوتی جاتی ہے. وہ خود کہاں تک جائیں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا سدرۃ المنتہا, اب اس کے معنی عام طور پہ تو یہی ہے کہ بیری کا درخت. یہ بھی بات ٹھیک ہے, بیری کا درخت, لیکن بات ہضم نہیں ہو پا رہی. کیونکہ ایک شریف آدمی بھی گلی محلے کا اپنے مہمان کے لیے کچا پکا کمرہ سجا لیتا ہے. اللہ نے بیری کا درخت اگایا ہوا تھا. ایک ترجمہ سدرۃ المنتہا کا, یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں, اہل سنت کی کتب میں یہ بات موجود ہے. سدرۃ المنتہا کا یہ بھی ہے کہ جہاں مخلوق کی انتہا ہو اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جہاں مخلوق کی انتہا ہو وہ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. کچھ تو جو مخلوق تھا وہ رک گیا, جو مخلوق نہیں وہ جا رہا. یہ مشکل مرحلہ ہے, میں اس کو ایکسپلین کر کے آگے جاؤں گا.
یہی تو مشکل مرحلہ ہے کہ مخلوق بھی نہیں اور خالق بھی نہیں. مخلوق نہیں تو پھر خالق ہے کیا؟ یہ سوچنا بھی کفر ہے. مخلوق ہم سے جدا ہے کیونکہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق کیا. تو شے کا تو تصور ہی نہیں نا، کیونکہ اگر کوئی شے تھی تو پھر وہ اول ہے. شے کا تو تصور ہی نہیں نا. تو اول ما خلق اللہ نوری کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے اپنے ہی نور سے جدا کیا. ہاں اس کی نگاہ میں وہ خالق ہے، میں مخلوق. اس کی نگاہ میں وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. کیونکہ ہمارے لیے قرآن نے کچھ اور بیان کیا ہے، آل محمد کے لیے قرآن نے کچھ اور بیان کیا ہے. جہاں پر ہماری بات کی جاتی ہے وہاں پر یہی ہے کہ تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور تمہیں قلم کے ذریعے علم دیا اور تمہیں وہ باتیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے. اور جب آل محمد کی باری آتی ہے تو پھر سورہ مبارکہ رحمان میں اترا کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے نا اللہ. فرمایا الرحمن، میں رحمان ہوں. علم القرآن، میں نے قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، اور پھر انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اور پھر قوت گویائی دی اسے، پھر بولنے کی، بیان کرنے کی طاقت دی اسے. نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ الرحمن، میں رحمان ہوں. خلق الانسان، پھر میں نے انسان کو خلق کیا. علم القرآن، پھر میں نے اسے قرآن کا علم دیا. علمہ البیان، اور پھر اسے قوت گویائی دی. کہہ رہا نہیں، میں رحمان ہوں، میں نے قرآن کا علم دیا. اس کا مطلب ہے جہاں ہماری بات ہوتی ہے ہمیں جاہل پیدا کرتا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہیں پہلے قرآن کا علم دیتا ہے پھر خلق کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہیں جس کو وہ پہلے خلق کرتا ہے، علم دیتا ہے اور پھر بعد میں خلق کرتا ہے. تو ان آیات سے مراد آل محمد ہے. اسی لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن آل محمد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو سمجھنا ہو تو پھر آل محمد ضروری ہے. ٹھیک؟ تو سدرۃ المنتہا جہاں بات بھولی تو نہیں نا، رکنے والا رک گیا، بڑھنے والے آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا، یہ جو واقعہ معراج بیان ہوا ہے نا، اس میں اب ایک اور بات میں بتاتا چلوں. ایک اور جملہ میں کہہ دیتا ہوں، سامنے آ گیا تو میں کہہ دیتا ہوں. یہ راز کیا ہے؟ محبت کرتا ہے حضور سے، محبت کا دعویٰ ہے ہمارے نبی کے ساتھ، وجہ اللہ مولا علی. محبت کا دعویٰ حضور سے عین اللہ علی، محبت کا دعویٰ حضور سے اذن اللہ علی، محبت کا دعویٰ حضور سے لسان اللہ علی. میں 2% کا بندہ ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، حضور نے نہیں سوچا ہوگا کہ محبت مجھ سے اپنے سارے حلی علی کو دے ڈالے. سوچا تمہاری میری غلط فہمی دور کرنے کے لیے. سب کچھ جانتے تھے رسول، اور پوچھا بھی، اور اسی رات کو پوچھا. حجاب کبریا کے پاس بیٹھ کے نا فرمایا پروردگارا یہ راز کیا ہے؟ محبت مجھ سے اور اپنے سارے حلی علی کو. تمہاری وحدت کا بدن میں ہوتا، یہ بدن جچتا مجھی کو تھا. آواز قدرت میرا حبیب میری محبت کو نیلام نہ کر. میں نے کوئی نقص کی خاطر آپ سے اپنا بدن نہیں چھینا. میں جانتا تھا کہ میں آپ کو زمین پر بھیج رہا ہوں. لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، اپنے دشمن ہو جائیں گے، پرائے دشمن ہو جائیں گے، سگے دشمن ہو جائیں گے، کافر دشمن ہو جائیں گے.
لوگ پتھر ماریں گے, لوگ کیا کہیں گے, وحدت کا بدن بھٹک رہا ہے. میں تو بدن نہیں رکھتا, میں نے ازل سے اپنی تصویر کے سانچے میں ڈھال کر زمین پر علی کو اتارا. وار تجھ پہ اٹھے گا, سینہ علی آگے کرے گا. تو یہ سوچ کے اطمینان میں رہنا کہ وہ نہ صحیح, اس کا بدن تو لڑ رہا ہے. یہ لفظ جو ہے نا معراج, یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. قرآن پاک میں لفظ معراج نہیں ہے, قرآن پاک میں لفظ سحر ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ لفظ ہے حدیث میں معراج. میں آپ کو اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں. میں آج مجلس یہاں پہ پڑھ رہا ہوں, آپ مجلس پہ آئے, یہاں سے اٹھے, گھر گئے, کسی رستے میں کوئی دوست ملا, اس نے پوچھا جناب کدھر تھے آج آپ, سارا دن ملے نہیں. یار وہ افتخار شاہ جی کے گھر مجلس تھی, میں وہاں پر گیا تھا. اچھا کیسی ہوئی مجلس؟ جی کمال ہو گیا جی. کس نے پڑھا؟ یار وہ معمولی سا خطیب ہے زامن شاہ, اس نے پڑھا. کیسا پڑھا؟ یار سبحان اللہ معراج ہی کرا دی ہے. کیا مطلب؟ عرشوں پہ لے گیا, ہواؤں میں لے گیا؟ نہیں, جہاں مودت کو, ایمان کو, دل کو تسکین ملے, وہاں بولا جاتا ہے لفظ معراج. یہ میرا جملہ ذہن میں رہے, جہاں ایمان کو, دل کو, مودت کو تسکین ملے, وہاں پہ بولا جاتا ہے لفظ معراج. واپس آئے نا, صحابہ کو بتا رہے تھے, میرے پیارے صحابی رات میں معراج پر تھا. اچھا, سدرۃ المنتہا تک جبریل رک گیا. پھر براق, جبروت کی حدوں تک براق لے گیا. پھر یا رسول اللہ, فرمایا پھر اللہ نے رف رف بھیجا. یہ ایک نوری قالین تھا, لاہور کی حدوں تک رف رف لے گیا. پھر اللہ نے بحرن بھیجا. یہ ایک نور کا جھولا تھا, عالم خویت تک اس نے بھی دم توڑ دیا. پھر فرمایا آگے ایک دریائے نور تھا, جس کی ایک ایک لہر تمہاری کائنات سے 70,000 گنا بڑی. ایک دریائے نور, باقی تو رہے چپ. حضرت سلیمان کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ کیا راستہ دیکھا ہوا نہیں تھا؟ پہلی بار جا رہے ہیں. پھر گئے کیسے؟ کہا سلیمان میں نے توکل بر خدا اپنے آپ کو دریائے نور کی لہروں کے سپرد کر دیا. اب میں ایک آواز میں گم. سلیمان وہیں پر تو معراج ہو گیا, وہیں پر تو معراج ہو گیا. کیسے یا رسول اللہ, معراج کہاں سے آئی؟ کہا سلیمان وقت اپنے آپ کو, وقت کا پہیہ الٹا چل رہا تھا, وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا. میں دریائے نور کی لہروں کے سپرد ہو کے ایک آواز میں گم, بس ایک آواز میرے کانوں پر ٹکرا رہی تھی, الیہ الیہ الیہ, میرے قریب آ. حضرت سلیمان نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر معراج کہاں سے نکلی؟ کہا سلیمان تو نہیں جانتا نا, تیرے پیر علی کو بچپن میں چلنا میں نے سکھایا تھا. جب علی چھوٹا تھا تو علی کو سامنے کی دیوار سے کھڑا کر کے کل علی سے میں کہہ رہا تھا الیہ. سلمان کل تک جو میں علی سے کہہ رہا تھا, آج وہی آواز میرے کانوں پر ٹکرا رہی تھی. اچھا, اس پورے معراج, میری ساری گفتگو آج کے اس آیت کے پہلے لفظ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, سبحان اللہ کے ساتھ. اور اس معراج میں 3 دفعہ سبحان اللہ بولا گیا ہے.
3 دفعہ, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تینوں آپ کو سنا دوں اگر طبیعت چاہ رہی ہے. بیٹھے حجاب کبریا کے پاس بلا تشبیہ, حجاب قدرت سر کا, ایک کھانے کا تشت باہر آیا, کھانا پیش کیا گیا. اب حضور بیٹھے ہیں, کھا نہیں رہے. آواز قدرت ہے, میرا حبیب کیا کھانا معیار کا نہیں, مزاج کا نہیں ہے؟ کہا نہیں پروردگار یہ بات نہیں ہے. ابھی پچھلے جمعے ہی میں نے اپنے صحابیوں کو بتایا ہے کہ بغیر عذر شرعی کے جو اکیلا کھانا کھائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو پروردگارہ میں نے جا کے یہ سارا واقعہ سنانا ہے, تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ درس دیا وہاں پہ اکیلے کھائے, تو پھر آواز قدرت آئی, میرا حبیب اب یہاں پہ اور تو کوئی آ نہیں سکتا, ہم کھائیں گے آپ کے ساتھ, ہم کھائیں گے آپ کے ساتھ. بلا تشبیہ حجاب قدرت سر کا, ایک ہاتھ پردے سے باہر آیا. اب ایک لقمہ رسول لیتے ہیں, ایک ہاتھ لے کے پردے کے اندر چلا جاتا ہے. کھانا ختم ہوا, فروٹ پیش کیے گئے, رات میں معراج ہوئی, رات میں ختم ہوئی, رات میں گھر واپس آئے. ابھی کسی سے ملے نہیں ہیں. حضرت خدیجہ کو, ام المومنین کو سارا واقعہ سنا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی یا علی ابن ابی طالب, یا علی آپ ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا, آپ اس وقت تو نہیں آنا آپ کی عادت, آج عادت سے ہٹ کر آئے ہو. مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ میں نے سوچا رات آپ معراج پر تھے, ابھی کسی سے ملے نہیں, کسی کو کوئی بات بتائی نہیں, سب کچھ جانتے تھے رسول. یا رسول اللہ میں نے سوچا رات آپ معراج پر تھے, میں جا کے مبارکباد پیش کر دوں, میں جا کے مبارکباد پیش کر دوں. کہا یا علی آپ کو کیسے پتا کہ میں رات معراج پر تھا؟ اب آ کے دامن سے سیب نکال کے کہا یا رسول اللہ یہی تھا. کے دامن سے سیب نکال اور کہا یا رسول اللہ پہچانیے یہی تھا. بلا تشبیہ ام المومنین کے منہ سے نکلا سبحان اللہ. تو یہ تھی پہلی سبحان اللہ جو گھر کی 4 دیواری میں تھی. اب اٹھے مسجد میں آ گئے. میرے پیارے صحابیوں رات میں معراج پر تھا, جی مبارک سلامت جیسے ہوتا ہے. اچھا یا رسول اللہ کوئی چیدہ باتیں سنائیں. پھر حضرت سلمان اٹھ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ یہ واقعات تو ہوتے رہیں گے, کوئی عجیب باتیں سنائیں. آپ نے وہاں پر عجیب کیا دیکھا؟ کہا سلمان ایک چیز میں نے بڑی عجیب دیکھی کہ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو ایک نوری شیر جو نور کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا وہ میرے سامنے آ گیا. میں نے دائیں طرف سے گزرنے کی کوشش کی, وہ پھر سامنے آ گیا. میں نے بائیں طرف سے گزرنا چاہا, وہ پھر سامنے آ گیا. میں نے کہا جبریل یہ کیسا شیر ہے جو میرا رستہ روک رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں ہلک ہوا ہوں اس کو یہیں دیکھا ہے. یہ عالم ملکوت کا اللہ نے اس کو نگران مقرر کیا ہے. اب چونکہ اس کی حد ختم ہونے والی ہے تو تحفہ لیے بغیر آگے نہیں جانے دے گا. حضور فرماتے مجھے اور تو کچھ تھا نہیں, میں نے جیبیں ٹٹولی, ہاتھ پر انگوٹھی تھی, انگوٹھی اتار کے میں نے شیر کو دی اور میں گزر گیا. سلیمان حیران ہو کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ یہ کیسا شیر تھا جس کو انگشت رسالت کی ضرورت تھی؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ مجمع کے کونے میں علی نے اپنی ابا میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی نکال کر کہا یا رسول اللہ یہی انگوٹھی تھی, یہ کہنا تھا. صحابیوں کے منہ سے نکلا سبحان اللہ. کی بات تھی, ایک مسجد کی محفل کی بات, اور اب وہ بات ہے جو میدان کی بات ہے, جہاں پر
अपने भी थे, पराए भी थे, बेगाने भी थे, यगाने भी थे, काफिर भी थे। जब फतह मक्का का मौका आया ना, तो मक्का फतह हो गया। दरूद पढ़ लो मिलके आवाज अपनी। मक्का फतह हो गया, और मक्का फतह होने के बाद हजूर ने फरमाया, या अली आइए मेरे कंधों पर सवार हो जाइए और बुत तोड़। मौला ने कहा, या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं और आप बुत तोड़ दें। कहा, या अली शायद चाहता मैं भी यही था, लेकिन हुक्म इलाही यही है कि कल तक हुद को चिराग और अली को शुआ कहते रहे, आज चिराग हिदायत को उल्टा करना चाहते हो, आप सवार हो जाइए और बुत तोड़ दीजिए। ठीक है या रसूलल्लाह, और या अली आप दोनों पांव मेरे कंधों पर रखें, दायां पांव दाएं कंधे पर रखें, बायां पांव बाएं कंधे पर रखें, और या अली मैं आपकी पिंडलियों को जोर से पकड़ लेता हूं ताकि आप गिर ना जाएं। अब दोनों पांव कंधों पर रखें, हजूर के हाथ पिंडलियों पर आए। जैसे ही उठे, हजूर के मुंह से निकला सुबहान अल्लाह। अब सुबहान अल्लाह का निकलना था, सहाबा परेशान हो गए। कहा, या रसूलल्लाह ये सुबहान अल्लाह कैसी थी, बुत क्यों नहीं तोड़ रहे, बुत क्यों नहीं तोड़ते? कहा, ठहर जाओ, बुत तोड़ते रहेंगे, बुत टूटते रहेंगे। आज एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। कौन सा मसला? कहा, जब मैं हिजाब किबरिया के पास बैठा था तो मुझे हिजाब किबरिया से एक खुशबू आ रही थी, मैं परेशान था। सब कुछ जानते थे रसूल, तेरी मेरी गलतफहमी दूर करनी थी, मैं परेशान था। मैंने जमीन पर आज तक ऐसा इतर नहीं देखा, ऐसी खुशबू नहीं देखी। आज जब मैंने अली की पिंडलियों पे हाथ रखे तो वही खुशबू आ रही थी। चालीस मिनट मैंने पढ़ लिए, 10 मिनट और फिर 5-7 मिनट में सारे। अगर आप परेशान नहीं, अगर कहते तो मेरा पैगाम पहुंच गया। 3 सुबहान अल्लाह का वादा था, वो मैंने पूरा कर दिया। मैं यहीं पर समेट लेता हूँ, समेट दूं या सुना दूं आखिरी हकीकत? चलो आखिरी हकीकत। अब जो लोग खिताबत को जानते हैं, खिताबत की बारीकियों से आशना है, उनके लिए मेरे लफ्ज हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ चीजें खिताबत में होती हैं, वो आपको खुद से थोड़ा होमवर्क खुद भी करना पड़ता है, तो खुद से समझनी पड़ती। जब बैठे रहे ना हिजाब किबरिया के पास, आवाजें गुजरता है, मेरा हबीब ये वही है, इसको गौर से सुनो। आयत है सूरह मुबारक नजम में कि जब काबा कौसैन की मंजिल थी तो हमने अपने अब्द को वही की, जो भी की। हाँ, गौर से सुनो। अब जो गौर किया ना, तो लहजा जाना पहचाना था। हुजूर ने फरमाया, परवरदिगार ये तू बोल रहा है या अली बोल रहा है? आवाज़ें गुजरते, मेरा हबीब आज की रात हमने अली से लहजा उधार लिया है। अच्छा, जमीन पर निगाह की, जो शक था वो दूर हो गया। मौला बिस्तर पर करवट ले रहे थे। अच्छा परवरदिगारा, लहजा है सिर्फ अली का, अली खुद नहीं है? कि नहीं, आज की रात हमने लहजा अली से उधार लिया है आपसे बात करने के लिए। अच्छा परवरदिगार, कब मेरा एक सवाल है, तू हालिक है, मेरा तुझसे एक सवाल है कि परवरदिगारा, मैं आपको इसकी भी एक मिसाल देता हूं। मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ने आया, सारे लोग आके मुझे मिले, सब मुझे आके मिले, और खुद इफ्तिखार शाह जी मुझे ना आके मिले, तो फिर जितने मर्जी इख्तिमाम किए हो मेरे लिए सब रायगा। क्या परवरदिगारा, मेरा एक सवाल है, तूने मुझे फर्श से अर्श तक बुलाया, बुराक जैसी सवारी दी, जिब्रील जैसा नौकर दिया, कहकशां सजाई, जन्नत सजाई, हूरों के तराने, और पता नहीं क्या क्या।
जब मेहमान पहुंचा तो खुद पर्दे में छुप कर बैठ गया, मेहमान से हाथ तक भी नहीं मिलाया। आवाज़ कुदरत मेरा हबीब, अगर यही सवाल मूसा ने किया होता तो मैं ताज नबूवत छीन लेता। मुस्कुरा के फरमाया, मूसा नहीं हूं इसीलिए सवाल कर रहा हूं। मेहमान से हाथ भी नहीं मिलाया। मेरा हबीब तू जानता है मैं बदन नहीं रखता, हाथ कैसे मिलाऊं? मुस्कुरा के कहते हैं, मैं जानता हूं तू जुबान भी नहीं रखता, बोल कैसे रहा है? कहा हमने बताया है कि हमने आज की रात अली का लहजा उधार लिया है। फरमाया अगर लहजा ही उधार लिया है तो ये पर्दे में बोझलपन कैसा है? मेरा हबीब हम तुम पर वही करना चाहते हैं। दरअसल हम सैयदा के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। जब कहा ना सैयदा के रिश्ते की बात करना चाहते हैं अली के लिए, फौरन सजदा किया रसूल ने और सजदा करके कहा, एक बतूल नहीं करोड़ों बतूल भी होती, सारे रिश्ते अली के लिए पक्के, बात पक्की होने पे हाथ मिला। मेरा हबीब जो खिताबत को समझ गया, बात पक्की होने पे हाथ मिला। मेरा हबीब तू जानता है मैं बदन नहीं रखता। मुस्कुरा के फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे ये बता कि मैं हूं कौन? कहा आप मेरे महबूब हो। तो कहा फिर आप ये भी जानते हो कि महबूब कभी कभी मोहब्बत के नाज में आकर हद से तजावज कर भी जाए तो मुहिब को बर्दाश्त करना पड़ता है। मिलाता है हाथ या हटा दूं पर्दा। जब कहा ना हटा दूं पर्दा, आवाजें कुदरती बैठे रहो वहीं पर, हम तुम्हारी जिद पूरी किए देते हैं। नहीं जो रहते हाथ मिलाए बगैर बिला तशबी हिजाब कुदरत सर का एक हाथ बाहर आया, हजूर ने हाथ हाथों में लिया, उल्टा किया, अंगूठी देखी, मुस्कुराए। आवाजें कुदरती मेरा हबीब खबरदार किसी गलत फहमी का शिकार ना होना, ये मेरा हाथ नहीं अली का हाथ है। ये है अकीदा हमारे यहाँ मेराज का। और इसी क्योंकि निजात का दारोमदार सिर्फ अकीदे पर है। ठीक है। हाँ, एक और मैं चीज आपको बताता चलूं कि ये कभी इस बहस में नहीं पढ़ना कि अमल और अकीदा की बहस में नहीं पढ़ना। ठीक है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो मैं ये कह सकता हूं इसको बड़ी जो मुख्तसर करके कि जो अल्लाह आपको दे और आप उसको कबूल करो सब कुछ, तो ये अकीदा है। और जो आप अल्लाह की तरफ भेजो और वो उसको कबूल करे तो वो अमल है। एक चीज वहां से आ रही है और एक यहां से जा रही है, तो फिर मैं इसकी मिसाल आपको, अच्छा चलो मैं बड़ी छोटे लेवल की मिसाल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में ना जब हम छोटे थे ना, तो मुझे याद है कि मेरे मामू की शादी थी। तो आपको पता है जब शादी होती है तो फिर वहाँ पे दूल्हे की गाड़ी सबसे आगे होती है, उसके पीछे बाकी सारी गाड़ियाँ जो होती। तो बच्चे जो गाड़ी में बैठे होते हैं ना मुख्तलिफ गाड़ियों में, वो यही हिसाब लगाते रहते हैं कि अब वो चाचा जी आगे निकल गए, अब वो मामा जी आगे निकल गए, अब वो बड़े भाई आगे निकल गए। ठीक है। तो वहां पे तो ये बात अक्ल में आने वाली है क्योंकि सारी गाड़ियां एक ही सिमत में जा रही हैं। ठीक है। तो अब अगर कोई ये कहे कि अमल आगे है या अकीदा, तो भाई एक तो वहां से आ रही है और एक यहां से जा रही है, आगे पीछे का तो कोई सवाल ही नहीं। भाई दो गाड़ियां सामने से आ रही हैं, तो आप क्या कहोगे कि वो आगे है या वो आगे है? हाँ, ये सवाल जरूर किया जा सकता है कि जरूरी कौन सी है। तो मैं मिंबर में बैठा हूं, मुझे रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, दोनों जरूरी है, दोनों को अंजाम देना है। ठीक है।
عمل سے آپ کے درجات بلند ہوں گے. عقیدہ آپ کو دروازہ بہشت تک لے کے جائے گا. ہاں گناہوں کے باوجود یہ آل محمد کی شفاعت ہے جو جنت تک لے جائے گی. یہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں درس دیا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں جو نبیوں کے قصے بیان کیے نہیں, ہماری ہدایت کے لیے بیان کیے ہیں. اور پورے قرآن میں ایک ایسی بی بی ہے, نام بھی ان کا بڑا ہے, واقعہ بھی بڑا ہے, جس نے 2 گناہ کیے ہیں. قرآن میں ایک ایسی بی بی ہے جس نے 2 گناہ کیے ہیں, نام ہے جناب زلیخا. گناہ یہ کیا ہے کہ ایک تو نبی پہ تہمت لگائی ہے اور ایک نبی کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے. دونوں ہی گناہ بڑے ہیں, لیکن دونوں گناہ ہونے کے باوجود حضرت زلیخا کی جوانی کا واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاف کیے گئے. اور دونوں گناہوں کی معافی کی صرف ایک وجہ ہے کہ یوسف سے محبت تھی. اگر محبت یوسف گناہوں کے باوجود جناب زلیخا کی معافی کا سبب بن سکتی ہے, تو پھر ہم گناہوں کے باوجود مولا علی کی محبت رکھتے ہوئے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو یہ ہے دونوں ضروری, دونوں انجام دینے. ویسے تو آج 19 محرم ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد کربلا مشکل ہے. 10 محرم کے بعد کربلا مشکل, لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ حسین کی سب سے چھوٹی قربانی کا ذکر کیا جائے. جو سن میں سب سے چھوٹا ہے, شجاعت میں عباس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سن میں سب سے چھوٹا ہے اور شجاعت میں عباس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. 2-3 جملے میں کہتا ہوں, اگر بات سمجھ میں آ گئی تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے. اکیلا رہ گیا تمہارا امام. ٹپائے کربلا پہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. کہاں گئے ہو میرے عباس, کہاں چلے گئے ہو میرے اکبر و قاسم. اور ایک صدا بلند کرتے ہیں, حل من ناصر. ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت وہب کلبی, تاریخ نے نام لکھا ہے کہ اس وقت میدان کربلا سے گزر رہے تھے جب مظلوم کربلا نے یہ صدا دی نا, حل من ناصر. تو یہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ میدان کربلا سے گزر رہے تھے. آواز سنی, ماں نے کہا کہ شاید کوئی پیاسا ہے جو غربت کی صدائیں بلند کر رہا ہے اور آلتش کی صدائیں بلند کر رہا ہے, یہ پانی لے جاؤ اور ان کو جا کے پیش کرو. تاریخ کے لفظ یہ ہیں کہ حضرت وہب کلبی جب پانی لے کر آئے نا اور مظلوم کربلا کو پیش کیا تو مظلوم کربلا نے فرمایا کہ میں نے نہیں پینا. وہب کلبی حیران ہوئے اور حیران ہو کے فرمایا اگر پینا نہیں تو پھر مانگتے کیوں؟ کہا تو نہیں جانتا نا میرا عباس پیاسا چلا گیا, میرا اکبر پیاسا چلا گیا, پینا نہیں. میں تمام حجت کے لیے مانگتا ہوں. اسے جب سنا نا تو تمام حجت کے لیے رویا, رو کے کہا تمام حجت تو یا نبی کرتے ہیں یا معصوم کرتے ہیں, آپ کون ہیں؟ حضرت امام حسین نے رو کے فرمایا تیری کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے, میں نہیں چاہتا تیری جوانی برباد ہو, میں نے بتا دیا تو جائے گا نہیں. ایک وعدہ کر
کہ اگر میں نے بتا دیا تو چلا جائے گا. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں میں چلا جاؤں گا. رو کے فرماتے ہیں میں حسین ابن علی. حسین ابن علی مدینے والے کہاں؟ اس صحرا میں کہاں امت محمد نے اجر رسالت کچھ اس انداز سے دیا ہے. کہا تو نے وعدہ کیا تھا واپس چلا جا. واپس آئے, ماں نے پوچھا پانی پیا نہیں؟ کہا نہیں, وہ کہتے میرے پیاسے چلے گئے. تھا کون؟ کہا حسین ابن علی مدینے والے. ماں نے کہا تو حسین ابن علی کو چھوڑ کے آ گیا؟ اس نے کہا میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں چلا جاؤں گا. ماں نے کہا یہ پیالہ مجھے دے نا, تو میں جاتی ہوں. اب جا کے حضرت امام حسین کے قریب کہا آپ جو یہ کہتے ہو کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں, یہ خیمے کس کے ہیں؟ یہ جو خیمے سامنے لگے ہیں ان خیموں میں کون ہے؟ اونچا روئے مظلوم کربلا اور رو کے فرمائے ان خیموں میں میری بہنیں ہیں, ان خیموں میں میری بیٹیاں ہیں. حضرت وہاب کلبی کی والدہ نے جو جملہ کہا نا, میں کہتا ہوں ہماری ماں کو ایسے حوصلے مل جائیں. اونچا رو کے فرمایا اچھا اگر زینب ان خیموں میں ہے تو پھر جہاں پر یہ رلیں گی وہیں پر ہم رل جائیں گے. صدائے غربت بلند کی جب تیسری دفعہ تمہارے امام نے کہا نا حل من ناصر, تو اس 6 ماہ کی صغیر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. بی بی زینب فرماتی ہے محفظہ ایک دفعہ میرے بھائی کو واپس خیمے بلا. ایک دفعہ میرا بھائی واپس آئے, واپس تیرے خیمہ پر آئے. حریت کہا بھائی جب سے آپ نے میدان کربلا میں یہ صدا بلند کی ہے نا حل من ناصر, اصغر کو گہوارے میں سکون, اصغر کو گہوارے میں سکون نہیں ہے. درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے سنتے آ رہے ہو. بس میں ایک حقیقت بیان کرتا ہوں. صغیر کو لے کے میدان کی طرف چلے, جب فوجی اشقیاء نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا حسین قرآن میدان میں لے آئے ہیں, حسین قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں. ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا بغیر تو دیکھو یہ قرآن نہیں, یہ میرا ناطق قرآن ہے, یہ میرا ناطق قرآن ہے. فرمایا تو فخر عیسیٰ ہے, آج ان سے سوال کر. اصغر کے لبوں سے نکلا نا جب التش, تو فوج اشقیاء میں ایک کھلبلی مچ گئی. جناب مختار نے جب حرمل کو پکڑا نا تو اس سے پوچھا کہ بغیرت تو نے کون کون سے ظلم کیے ہیں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا 6 تیر لے کے میں کربلا میں گیا تھا, اور یہ 6 تیر وہ تھے جو انسانوں پہ نہیں چلانے والے تھے, جو جانوروں پہ چلانے والے تھے. کہتا 3 تیر میرے ضائع ہو گئے, باقی 3 تیر کہتا پہلا تیر میں نے عباس کی مشق میں مارا. کہتا ہے دوسرا تیر جب مظلوم کربلا میدان میں اکیلے رہ گئے نا, میں نے پورا جسم دیکھا مظلوم کا, مجھے اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی. دوسرا تیر میں نے حسین کے سینے میں مارا, اور تیسرا تیر جانتے ہو کیا کیا اس نے؟ کہتا تیسرا تیر اس وقت میں نے اٹھایا جب حسین نے اپنے صغیر کو میدان کربلا میں بلند کیا. جب بلند کیا نا کہتے میں نے تیر سے صغیر کا نشانہ لیا. میں نے جب نشانہ لیا نا تیر چلا نہیں پایا. عمر بن سعد نے کہا اتنا بڑا تیر انداز ہے تو تیر چلاتا کیوں نہیں؟ کہا میں چلانے کا ارادہ کرتا ہوں, جب ارادہ کرتا ہوں کہ در خیمہ سے پردہ ہٹتا ہے. کہتی ہے ظالم اپنا تیر دیکھ, میرا صغیر دیکھ. کہتا ہے آخری تیر میں نے حسین کے صغیر کے گلے میں مارا, اصغر ذبح ہو گئے ماتم حسین.
It's live. Yeah, on Facebook. If you go on to Azabari updates on the Facebook page, you can get the video from there.
समय हम पढ़ने वाला
سب کے